ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی، اور طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قومیں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قابل قدر برادران اسلام، ہم اور آپ اس وقت جمعۃ المبارکہ کی ساعتوں میں حاضر ہیں، جو ہمارے اور آپ کے سب کے لیے ہفتے کی عید کہلاتی ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ان مقدس لمحات کے صدقے میں اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائیں۔ میں آپ کے مختصر سے وقت کے مطابق چند کلمات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائیں۔ قرآن عظیم کی 30ویں پارے میں سورۃ العصر، جس کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سورہ مبارکہ کی شان یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت 114 صورتیں نازل نہ فرماتا اور فقط یہی ایک سورۃ العصر نازل فرماتا تو یہ سورت حضور کی امت کو صبح قیامت تک کے لیے کافی ہو جاتی۔ یعنی جس سورہ مبارکہ کی اہمیت یہ ہو کہ پورے قرآن کا نزول نہ ہوتا، صرف یہ سورہ نازل ہو جاتی تو یہ ساری امت کے لیے قیامت کے زمانے تک یہ کافی اور وافی ہوتی۔ اب اس کے اندر کتنے رموز پوشیدہ ہے اور کتنے راز ہے، کتنے اسرار ہے، وہ تو اہل کشف ہی بتا سکتے ہیں، اسرار و رموز کے جانکار بتا سکتے ہیں۔ میں سیدھا سا اور سادہ سا ایک مفہوم اس سورہ مبارکہ کا آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، جس میں اللہ رب العزت نے زمانہ محبوب کی قسم کو یاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ کے زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، دھوکے میں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت فرمائی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت فرمائی۔ یہ چار گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نقصان سے بچا لیا۔ الانسان کہہ کر مجموعی طور پر یہ فرمایا تھا کہ انسان دھوکے میں، اور ان انسانوں میں جو ایمان، اعمال صالحہ، حق کی وصیت اور صبر کی وصیت کرے گا تو قرآن کی اس سورہ کے مطابق وہ بندہ خسارے سے بچ جائے گا، نقصان سے بچ جائے گا، دھوکے سے بچ جائے گا۔ آج پوری دنیا جس کو انسان مٹھی میں کر کے بیٹھا ہے، بندہ 1 روپے کا بھی بیلنس اگر کم آ گیا ہو نا موبائل میں تو اس کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ جیسے آپ ریچارج کراتے ہیں، اگر اس میں 2 روپے کٹ جائے تو آدمی یہ کہتا ہے کہ 2 روپے نہیں آئے، یعنی وہ
آفس پہ جاتا ہے اور بات کرتا ہے یا آن لائن بات کر کے وہ کہتا ہے کہ میرا 2 روپیہ کیوں نہیں آیا. یعنی جو انسان اس دور میں 2 روپیے کا خسارہ بھی برداشت نہیں کرتا, نقصان برداشت نہیں کرتا, قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے, اور خسارے سے وہی بچ سکتا ہے جو جیتے جی مصطفیٰ جان رحمت کی سچی غلامی اپنا لیں. یعنی جس کا ایمان مضبوط ہوگا. آج ہمارا اور آپ کا ایمان ایسے مطلب چٹکیوں میں شیطان برباد کر رہا ہے. کوئی پیسے کی وجہ سے ایمان کھو رہا ہے, کوئی احسانات کی وجہ سے کھو رہا ہے, کوئی کسی کے انڈر میں آنے کی وجہ سے ایمان برباد کر رہا ہے. یعنی دنیا میں سینکڑوں لوگ اپنے ایمان کو تباہ کر چکے ہیں, اپنے عقیدے کو کھو چکے ہیں, اور جس کو ابھی تک شیطان نے ان کو اس کا احساس تک نہیں ہونے دیا. میں ایک بزرگ کی بات عرض کر دوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آج ہم بظاہر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں, میں مومن ہوں, لیکن لوگوں کے سامنے آ کر خالی یہ کہہ دینا کہ میں مومن ہوں یا اہل سنت والجماعت سے ہوں, کیا صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا؟ حقیقی معنوں میں مومن وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مومن ہے. اب وہ پتہ کب چلے گا؟ اب وہ پتہ چلے گا جب بندے کا خاتمہ ہوگا تب. اور اس کی میں آسان مثال سمجھا رہا ہوں. اگر حقیقی معنوں میں ابھی بھی آپ کے پاس دل زندہ ہے تو میرے خیال سے یہ کلمات میرے آپ کی زندگی کے لیے کافی ہو سکتے ہیں. ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا توبہ کرے گا؟ تو کہا حضور میں کفن چوری کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ کفن چوری کرتا تھا. اگر میں یہ پوچھوں شاہی جامع مسجد میں گنڈیوی کے اندر کہ کیا گنڈیوی کے اندر بھی کوئی ایسا فرد رہتا ہے جو کفن چوری کرتا ہو, تو میرے خیال سے آپ یہ ضرور کہیں گے کہ گنڈیوی میں ایسا کوئی تو بندہ نہیں ہے جو مردوں کے کفن چراتا ہو. ایک زمانہ ایسا گزرا کہ جس میں لوگ ایسا بھی پاپ کرتے تھے, یعنی گناہ کر لیتے تھے, کمزوری یہ تھی ان کی. لیکن جیسے وہ توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوا نا, تو بزرگ نے فرمایا, کہا کہ میں تیری توبہ کے معاملے میں اپنے سے بڑے ایک جو بزرگ ہے اللہ والے, ان سے کچھ معلومات کرنا چاہتا ہوں. ایک قاصد کو بھیجا اور وہ بزرگ سے کہلوایا کہ ایک چور آیا ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کفن چور ہے. اب جیسے یہ جملہ وہ بزرگ کو مطلب پہنچایا گیا اور وہ بزرگ نے وہاں سے اس قاصد کو کہلا بھیجا کہ وہ فلاں بزرگ سے جا کر پوچھو کہ اس چور سے وہ پوچھے کہ کم از کم اپنی زندگی میں کتنے کفن چرائے ہوں گے. تو وہ قاصد واپس آیا اور اس بزرگ سے کہا کہ ان سے پوچھئے کہ اس نے کتنے کفن چرائے. اب اس بندے نے 1000 کے قریب کفن چرانے کا مسئلہ بیان کر دیا. کہا میں نے کم از کم 1000 کفن چرائے ہیں. اس کے بعد وہ بزرگ کو کہلوایا, کہا اس نے کہا کہ 1000 کفن چلوائے. وہ بزرگ نے پھر پوچھوایا اور یہ پوچھا کہ ان سے پوچھئے کہ قبر میں جتنے مردوں کا کفن چرایا ہے اس میں سے کتنے لوگوں کو قبلہ کی طرف منہ والا دیکھا. اب آپ گنڈیوی میں دفن ودھی کے لیے جاتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا, قبر میں جب مردے کو اتار دیا جاتا ہے نا, اس کے بعد اس کا چہرہ قبلہ کی طرف گھمایا جاتا ہے, یا تو مٹی کا ڈھیلا رکھتے ہیں یا کوئی چیز ایسی آڑ رکھتے ہیں اور قبلہ کی طرف اس کا منہ کر دیا جاتا ہے. اب کفن جب چور جب پہنچتا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے سب چلے جاتے ہیں, رات میں ہی پہنچتا ہوگا. تو کہا کتنے لوگوں کو قبلہ رو دیکھا, یعنی وہ 1000 مردوں میں سے. وہ پوچھئے, یہ بزرگ نے پوچھا کہ بھائی یہ بتا کہ ان 1000 مرنے والوں میں کتنے لوگوں کے منہ قبلہ کی طرف دیکھے اور کتنے لوگوں کے منہ قبلہ سے پھرے ہوئے دیکھے. تو اس چور نے بیان کیا کہ 1000 میں سے صرف ایک بندے کا چہرہ میں نے قبلہ کی طرف دیکھا تھا اور 999 لوگ ایسے ہیں جن کا چہرہ قبلہ سے گھما ہوا دیکھا. جب یہ بات اس نے بتا دی وہ بزرگ کو قاصد کے ذریعے پہنچائی. وہ قاصد نے جا کر کہا کہ 999 لوگوں کو چہرہ گھما ہوا پایا اور ایک بندے کو قبلہ کی طرف دیکھا. وہ چور نے بیان کیا ہے. وہی بزرگ بیٹھے بیٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں, اور پڑھنے کے بعد وہ قاصد نے آ کر کہا کہ وہ جناب نے تو ایسا پڑھا, یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون 3 بار پڑھا. تو انہوں نے پھر پوچھوانے بھیجا کہ ان سے پوچھو کہ آپ نے یہ 3 بار ترجیح کیوں پڑھا. تو جب وہ پوچھنے گئے تو قاصد سے وہ بزرگ نے بیان کیا
کہا وہ چور جو بیان کر رہا ہے نا، اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ 1000 میں سے 999 لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کا ایمان اللہ نے سلب فرما لیا تھا، یعنی جو بغیر ایمان کے دنیا سے گئے، صرف ایک بندہ ایسا تھا جو مومن ہو کر مرا ہے۔ میں کہتا ہوں جب اس دور میں 1000 میں سے 999 لوگوں کا ایمان سلب ہو سکتا ہے، تو یہ 1444 میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ اب ہمارے ایمان کی کیٹیگری کیا ہوگی وہ ہم اور آپ جانتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کا احتساب کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارا ایمان کا یہ پرندہ کہیں اڑ تو نہیں گیا۔ ہمیں اپنے ایمان کا احتساب کب ہوگا؟ یہ ایمان کا احتساب کے لیے بھی ہمیں اور آپ کو ہمارے اسلاف نے بتایا کہ نیک کام کر کے اگر دل خوشی محسوس کرے اور کوئی گناہ سرزد ہو جائیں اور بندہ نادم ہو جائیں، افسوس کرنے لگیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی ایمان باقی ہے۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھیے، شاید میرے خیال سے، میں یہ اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، آپ پر کوئی بات عرض نہیں کر رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس جمعہ کے لمحات کو ہمارے لیے عید کا دن کہا گیا، اور آپ کی یہ گن دیوی کی شاہی جامع مسجد ہے۔ آپ آگے پیچھے دیکھ لیجئے آپ کی کتنی صفحے خالی ہے، دیکھ رہے نا؟ یعنی ہماری یہ کمزوری ہے کہ جو قوم ہر ہفتے کی عید میں بھی اتنی لیٹ آتی ہو، اب ان کا ایمان کیسا ہوگا؟ یہ یہاں کے یہ حالات نہیں ہے، پورے گجرات، سوراشٹر، مہاراشٹر، جہاں بھی آپ جائیں نا، اللہ ماشاءاللہ ہر جگہ یہی مسلمانوں کی پوزیشن ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ میں بولا جب ہفتے کی عیدوں میں مسلمان یہ حالات بنا کر رہیں گے نا، تو پھر کوئی عادل حکمراں نہیں آنے والا، ظالم ہی مسلط کیا جائے گا، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ اور اگر وہ کسی کے یہاں فنکشن، یہاں کا کوئی مالدار آدمی ہو گن دیوی کا، اور اس کے بیٹے کی شادی ہو، تو ہم 8 گھنٹے پہلے جا کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا سیٹھ صاحب آپ سماج کا بڑا آدمی ہے نا، تو آنا پڑتا ہے۔ میں نے بولا تو سماج کے بڑے آدمی کے لیے آتا ہے، اور جو ساری کائنات میں سب سے بڑا ہے اس خدا کے لیے تو جمعہ میں پہلے حاضری نہیں دے سکتا؟ ابھی قریب میں آپ کا الیکشن گیا ہے، آپ نے چیک کیا ہوگا، چھوٹی موٹی سبھا ہوتی ہے نا، تو ایرو گیرو نتھو کیرو بدائی پوگی جائے، અને ભણનો કરો ઉભો તાળીઓ પડે, 2-3 કલાક ભાષણ સાંભળે। મેં કીધું ભાઈ અહીંયા તમે 2 કલાક ઉભા રહ્યો? કે આવતા વખતમાં આપણને કામ આવશે ને, લાઈટ દેશે, પાણી દેશે, રોડ સારા બનાવી દેશે, ये सब के लिए हम दुनिया के लिए 2-2 घंटे खड़े रह सकते हैं। अल्लाह की इबादत के लिए हमारे पास 5 मिनट का वक्त नहीं है। कब्र में जब पहुंचोगे ना, तो तुम्हारा कोई ये बंदा लाइट का इंतजाम नहीं करेगा, वो खुद ही अपनी कब्र में कब्र में जाने से पहले दुनिया में ही जला दिए जाते हैं। लेकिन तुम्हें भी जब कब्र में उतारा जाएगा तो कोई काम नहीं आएगा। वहां अगर कोई काम आएगा ना, तो मदीने का सुल्तान काम आएगा। कब्र में उजाला हुजूर की आमद से होगा। आज हम और आप भूल गए कि उस महबूब ने जो हम पर एहसानात किए, हमारे लिए जो इंतजामात फरमाए, अब थोड़ा सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। कयामत का पस मंजर तो बहुत दूर है। मैं आपको ये जीते जी जो हमारे आखिरी लम्हात होते हैं, जिसको हम सकरात कहते हैं, समझते हैं? सकरात तो समझते कि नहीं समझते? यानी नज़ा की तकलीफ, जो मरने वाला बंदा होता है ना, उसकी कैफियत ये होती है कि उसकी तखफीफ में आज तक दुनिया में कोई टेबलेट ऐसी नहीं बनी है जो नज़ा की तकलीफ को दूर कर दे। कर सकती है? मेरे ख्याल से नहीं है। कोई इंजेक्शन ऐसा बना है? नहीं है। और दूसरा एक मैसेज दे दूं गणदेवी वालों, अब तो न्यूज चैनल देखते ही होंगे, अभी फिर वापस कोरोना आ रहा, और लाखों लोग तो इसमें भी मुलविस हो चुके हैं और केसेस बताए जा रहे हैं। आखिर ये वबाएं आती क्यों है? ये सारा निजाम ऐसा बनता क्यों है? ये हमारी बदआमाली की सजाएं हैं। हम जब फैसिलिटी होती है ना, यानी अभी आने की इजाजत है कि आप जुमा मस्जिद में कभी भी आ जा सकते हैं, तो हमारी मस्जिदें खाली है, और जब ताले लग जाएंगे ना, फिर कोरोना आएगा तो हम इमाम साहब को भी डांटेंगे, मुतवल्ली साहब को भी डांटेंगे, मुअज्जिन साहब को भी डांटेंगे, मस्जिद में नहीं आने देते। मैं बोला जब आसानी थी तो आए नहीं, और जब दरवाजे बंद हो गए ना, तो फिर हम आने की कोशिश करते हैं। मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि नज़ा की तकलीफ में कायनात की कोई दवा असरकारक नहीं हो सकती कि उसमें तखफीफ हो सके। उसमें अगर कोई तखफीफ करा सकती है ना कोई चीज, तो आप अपने सीने पर लिख लें,
اللہ کا کلام جو مصطفیٰ جان رحمت کے سینے پر نازل ہوا، اس میں سورہ یاسین جو دی گئی ہے نا، وہ قرآن کا دل ہے. اور نزا کی تکلیف میں سب سے زیادہ درد اگر کسی جگہ پر ہوتا ہے تو وہ دل پر ہوتا ہے، اور اس دل کو اگر کوئی سکون بخش سکتا ہے نا تو وہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت بخش سکتی ہے. یعنی جس نبی نے ہمارے لیے نزا کی تکلیف کی آسانی کے لیے اپنے سینے پر قرآن عظیم جیسی عظیم دولت برداشت فرمائی، اور آج ہمیں وہ انعام دیا، ہم نے اس کو ٹھکرا دیا. قبر کی منزل آپ دیکھ لیں، آج ہمیں تو شاید میرے خیال سے قبر کا تصور ہی بھلا دیا گیا ہے، اور ہمیں اتنے نڈر ہو گئے، بے خوف ہو گئے کہ ہمیں قبر کا خیال بھی کبھی نہیں آتا. بڑی مشکل سے لوگ قبرستان بھی جاتے ہیں نا، تو قبرستان میں بیٹھ کر بھی ٹھٹھا مسکری کرتے ہیں اور کہہ لگاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو قبر میں جانا ہی نہیں. قبر ایک واحد وہ جگہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ انسان پر ایک رات ایسی بیتے گی جو اس نے زندگی میں کبھی نہ بتائی ہوگی. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سی رات ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ وہ قبر کی پہلی رات ہوگی. یعنی ایسی رات تم نے کبھی نہ دیکھی ہوگی، اتنی بھیانک رات وہ قبر کی پہلی رات ہوگی. لیکن حضور نے انتظام یہ فرما دیا کہ اپنے تعلق سے ایک سوال اللہ کی بارگاہ سے رکھوا لیا کہ جب امتی تنہا ہوگا نا، سگا باپ چھوڑ کر بھاگ جائے گا، سگے بھائی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، رشتہ دار سارے احباب چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اس وقت جب فرشتہ آخری سوال کرے گا نا، اس وقت رسول اللہ بنفس نفیس امتی کی قبر میں موجود ہوں گے. اور اس وقت حضور کی آمد کی وجہ سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار کی حاضری قبر کے اندر قیامت تک اجالا فرما دے گی. آج ہم دن کے اجالے میں نا، جمعہ کا وقت ہے، دن کا اجالا ہے، اتنا بڑا جمر لائٹوں سے مطلب بھرا ہوا ہے. یعنی ہم اندھیرے کو پسند نہیں کرتے، یہ امت کی فطرت میں وہ اندھیرا پسند نہیں کرتا. حضور نے کرم یہ فرمایا قبر میں ہمارے لیے اپنی حاضری سے اجالا فرما دیا، اور یہ قیامت تک اجالا رہے گا. لیکن کب؟ جب ہم رسول اللہ کے فرامین پر عمل کریں گے تو ہمارا ایمان ہمیں مضبوط رکھنا ہوگا. اور دوسرا آپشن قرآن نے کہا اچھے عمل کرو. اب اچھے عمل میں فرائض بھی داخل ہے، واجبات بھی داخل ہے، سنتیں بھی داخل ہے، نوافل بھی داخل ہے، مستحبات تک بھی داخل ہے. جو بھی اچھا کام آپ کریں گے اس کا نفع ملے گا. اور حق کی حمایت کرنا سیکھو. آج تک مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ حق کون ہے باطل کون ہے، یہ امت آج تک سمجھ نہیں پا رہی ہے. میں کہتا ہوں اس کے لیے آسان نسخہ یہی ہے کہ ہمارے اسلاف 1450 سال سے یہ سمجھاتے آ رہے ہیں. اس میں یہ دیکھیے صحابہ کس جماعت میں، اولیاء کس جماعت میں، تابعین کس جماعت میں، جس میں اللہ والوں کو دیکھ لو کہ اس میں بڑی کثرت سے. بس یہی ہماری حق کی حمایت کی دلیل ہے کہ اللہ والوں کی جماعت جس میں ہونا وہی حق کا راستہ ہے. تو ہمیں حق کی حمایت کرنا پڑے گا. اور صبر، ابھی جو حالات بن رہے ہیں نا پوری مسلم یونٹ پر، میں کہتا ہوں صبر بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. بندہ جب صبر سے کام لیتا ہے نا تو اللہ خود اپنی مائیت عطا فرماتا ہے. کائنات میں اگر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اور تم پر مصائب و آلام توڑے جائیں نا تو زیادہ دور نہ جانا. ہر محرم شریف میں جو کربلا شریف سنتے ہو نا، اس کربلا کے پس منظر کو سن لینا تاکہ تمہارا ایمان برباد نہ ہو جائے. اگر 22,000 کا لشکر سامنے ہو اور سامنے امام حسین صابرین کی جماعت اگر 72 نفوس قدسیہ لے کر آ جائے نا، بظاہر تو لوگ یہ کہتے کہ یزید جیت گیا. میں نے کہا نہیں، یزید نہیں جیتا. آج کا کوئی خبیث سے خبیث ترین بھی آدمی ہوگا نا جو بے ایمان ہوگا، بد مذہب ہوگا، گمراہ بھی ہوگا. اب کے گن دیوے میں کوئی ایسا بندہ ہے جو گمراہ بھی ہو اور اپنے بیٹے کا نام یزید رکھتا ہو؟ میرے خیال سے کوئی ہمت نہیں کرتا. پتہ یہ چلا یزید نہیں جیتا، امام حسین جیتے ہیں. اور یہ اس بات کی دلیل ہے آج پوری دنیا میں یزید نام کے لوگ نہیں ملتے. اگر ملتے ہیں نا تو امام حسین کی غلامی کے لوگ ملتے ہیں. تو انہوں نے وہ صبر اور تحمل سے کام لیا نا اس آیت پر عمل کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کی مدد فرمائی. اور آج بھی دنیا میں امام حسین کا کردار زندہ ہے، یزید کا کردار نہیں. تو ہمیں اور آپ کو اس آیت کے ضمن میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں خود ہی علم اور نالج حاصل کرنا ہوگا. چند لوگوں کو دیکھ لیے تو ہم چلے گئے، ایسا نہیں. ایمان کی تحقیق کیجئے کہ ایمان کہتے کس سے ہیں، عقیدہ کہتے کس سے ہیں. اعمال صالحہ پر بھی عمل کیجئے اور ساتھ ساتھ میں حق کی حمایت کیجئے اور صبر اور تحمل سے کام لیجئے.
ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب تمام احباب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے چند کلمات مجھے کہنے کے لیے موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائیں، اور آنے والا وقت جو ہے اللہ تعالیٰ عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان بس رہے ہیں، اللہ سب کی جان مال عزت آبرو ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن فرمائیں اور اسی پر استقامت بالخیر عطا فرمائیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔